السلام علیکم دوستو۔ 25 اگست کو فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ 9 مئی کے حوالے سے 4 کیسوں کی یہ سماعت کر رہی تھی عدالت۔ 3 کیسوں کا فیصلہ پہلے دے چکی تھی اور اب 25 اگست کو جناب رانا ثناء اللہ کے گھر حملے کے حوالے سے ایک کیس تھا، اس کا فیصلہ سنا دیا۔ اور اس کے فیصلے میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور شبلی فراز، سابق وفاقی وزیر زرتاج گل، کمل شوذب، ایم پی اے شاہد شیخ جاوید اور اسماعیل سیلا کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ 16 ملزمان کو 3 سال قید جبکہ 34 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ مجموعی طور پر 109 میں سے 75 ملزمان کو سزائیں سنائی گئیں اور تمام ملزمان کو ان کی غیر موجودگی میں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ عدالت نے کیا سلوک مناسب سمجھا۔ اب دلچسپ بات اس میں یہ تھی کہ اس کیس میں بھی ایک پہلے کیس میں شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ کو بری کر دیا گیا تھا کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اب اس کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی کو بری کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ایک سوال اٹھا، سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا تھا کہ آخر فواد چودھری اور زین قریشی کے پاس یا قریشی گھرانے کے پاس وہ کون سی گدڑ سنگھی ہے جو ہر کیس میں ان کے بری ہونے میں کام آ جاتی ہے۔ اگر وہ دونوں موقع پر موجود نہیں تھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ زرتاج گل، شبلی فراز اور عمر ایوب اس دن فیصل آباد میں ہوتے۔ یعنی چونکہ 4 کیس تھے، 4 کیسوں میں نامزد تھے یہ تمام لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ ایسے لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بڑے تیز رفتار ڈرون تھے کہ ایک جگہ پہ توڑ پھوڑ کی، پھر دوسری جگہ گئے، پھر تیسری جگہ گئے، پھر چوتھی جگہ۔ تو اس میں سوال بھی ہے کہ یہ فیصلے ظاہر کیا کرتے ہیں کہ بلا شبہ 9 مئی جس شخص نے بھی غلط کام کیا، توڑ پھوڑ کی، اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عجیب و غریب انداز میں یہ کیسز نپٹائے کیوں جا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے بتایا کہ عائشہ علی بھٹہ ایک کیس میں ان کو سزا ہوئی، لیکن اس کیس میں ان 2 خواتین کو بری کر دیا گیا جن خواتین کا نام ہی اس کیس میں شامل نہیں تھا۔ تو اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوئی کہ کیا واقعی اسی جو سیشن جج تھے انہوں نے ہی وہ فیصلہ لکھا تھا یا انہیں کہیں سے وہ فیصلہ سنایا گیا تھا۔ یعنی ایسے افراد کو سزا دی جا رہی ہے جو موقع پر موجود ہی نہیں تھے، اور ان لوگوں کو بری کیا جا رہا ہے جو ممکنہ طور پر وہاں موجود تھے۔ اب کیا یہ سب سپرمین تھے جو کہ 4-5 مختلف جگہوں پہ، لاہور میں بھی تھے، فیصل آباد میں بھی تھے اور توڑ پھوڑ میں مصروف تھے؟ اب 9 مئی کے جو ذمہ دار تھے، اصل ذمہ دار وہ کہتے ہیں فینس کے دونوں طرف ہیں، سزا ان کو ضرور ملنی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن انصاف کا ایک بنیادی اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ 100 مجرم اگر چھوٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ کو سزا ہو جائے تو پھر انصاف کا قتل ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا نظام انصاف ہم سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں کس نوعیت کا ہے کہ پہلے پھانسی دیتا ہے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی اور صرف ایک جج یعنی جو چیف جسٹس تھے ان کا ووٹ آیا، اور اس ایک ووٹ کی اکثریت کی بنیاد پر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ 45 سال بعد اسی سپریم کورٹ نے پھر معافی مانگ لی کہ ہاں جی ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ نواز شریف صاحب ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، 30 سال سزائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بہت سارے کیس تھے، ہیلی کاپٹر کیس تھا، انکم ٹیکس چوری کا کیس تھا، پھر اس کے بعد سے جو کیس بنے ایون فیلڈ جو لندن کے ان کے اپارٹمنٹس ہیں، اور پھر بہت سارے ایسے بھی کیس ہیں جس میں قانون آئین کو بالکل الٹ پلٹ کر دیا گیا، لیکن ان کی سزائیں کسی کو نہ مل سکیں۔ اب اس تمام تر کانٹیکس میں اگر ہم سوچیں کہ ان سزاؤں کا کیا بنے گا جن کا اعلان عمر
شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل صاحبہ کے لیے کیا گیا ہے. کیا یہ فیصلے جب اعلیٰ عدالتوں میں پہنچیں گے، یعنی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں، تو وہ برقرار رہ سکیں گے؟ اب حالیہ جو رجحانات ہیں، کچھ رجحانات، وہ تو ایسا لگتا ہے کہ جب بھی اس نوعیت کے کیسز ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں آئے ہیں تو وہاں پہ ان کے بخیے ادھر جاتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری تکنیکی سکم ہیں. یعنی گواہ جو ہیں وہ سرکاری ملازم ہیں، وہ گواہ ہیں جو کہ ڈیوٹی پہ تھے، اپنے دفتر میں موجود تھے، لیکن ان کو دکھایا گیا کہ وہ کہیں اور بیٹھے ہیں، یا پھر وہ غیر حاضر تھے، باقاعدہ انہوں نے رخصت کی درخواست دے رکھی تھی، لیکن جو 9 مئی کے واقعے کے دن ان کو دکھا دیا گیا کہ وہ تو زمان پاک میں موجود تھے. تو اس سے ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو اگر عدالتیں جب کیس سن لیتی ہیں، اعلیٰ عدالتیں، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، وہاں پہ پھر جا کے اس قسم کے کیس جو ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں رہ سکتے. اور یہ کہ جو ماضی میں کچھ فیصلے ہوئے، باقاعدہ کیسز بنے، ان کا پھر حشر کیا ہوا، اگر ان کو سامنے رکھیں تو ان تمام کیسوں کی صحت کا، ان کی کریڈیبلٹی کا ایک بڑا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی شہباز شریف، آپ کو معلوم ہے کہ 10 اپریل 2022 کو ان پہ 2 کیسوں میں 40 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا بقول فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے واٹر ٹائٹ کیس تھا. یعنی ان پہ فرد جرم عائد کی جانی تھی جس دن وہ وزیر اعظم بنے، یعنی 11 اپریل 2022 کو. نواز شریف کے خلاف ان کو سزائیں ہوئیں ہیلی کاپٹر کیس میں، لنڈن فلیٹس کے کیسز میں، لیکن جب وہ عدالت میں چیلنج کیے گئے اور جب چونکہ یہ لوگ واپس ان کو حکومتیں بھی مل گئیں تو وہ دوبارہ الیکشن لڑنے کے قابل بھی ہو گئے اور پھر وزیر اعظم بھی بنے. پھر شہباز شریف صاحب، آپ کو پتہ ہے اب دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور ان کے بہت سارے کیسز تھے، لیکن جو ہی یہ وزیر اعظم بنے آئے ایک ایک کر کے، چاہے وہ آصف علی زرداری کے خلاف کیسز تھے جو کہ بہت عرصے سے چل رہے تھے، چاہے شریف گھرانے کے، فریال تالپور اس میں شامل تھیں، ان سب کے کیسز ایک ایک کر کے ختم ہو گئے. اور یہ کہا جاتا تھا کہ دراصل یہ حکومت میں آئے اسی لیے ہیں کہ اپنے خلاف جو کیسز ہیں ان کو ختم کر دیں. اب کچھ بات ہو جائے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، اور جو ان کی بات ہو رہی ہے، جو سہیل وڑائچ صاحب کے مضمون کے بعد سے جو ایک سلسلہ چلا ہے کہ کیا وہ معافی مانگیں گے یا نہیں، معافی ان کو مانگنی چاہیے یا نہیں. تو ہمارے ایک اور صحافی دوست ہیں انصار عباسی صاحب، انہوں نے ایک مضمون لکھا، تازہ ترین ان کا آرٹیکل ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حکومتی وزیروں مشیروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی مشکلات 9 مئی کے واقعات پر معافی تلافی سے ہی ختم ہو سکتی ہیں. اب ہوگا کیا شاید کسی کو خبر نہیں، لیکن اس حوالے سے اب انصار عباسی کہتے ہیں، اس حوالے سے میری رائے میں عمران خان اور تحریک انصاف کی مشکلات میں کمی عمران خان کی معافی مانگے بغیر بھی ممکن ہے. یہ ایک نیا پیغام ہے کہ یعنی معافی نہ بھی مانگیں تو کوئی انڈائریکٹ طریقے سے بھی اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے. اس کے لیے خان صاحب کو صرف اپنی حکمت عملی کو بدلنا ہوگا. فوج کے ساتھ اپنی لڑائی میں خان صاحب جہاں پہنچ چکے ہیں، اور جس نہج پر کپتان کو ان کا بے لگام، بد کلام، بدتمیز اور بد تہذیب سوشل میڈیا، یہ ان کے الفاظ ہیں انصار عباسی صاحب کے، یعنی جس نہج پر کپتان کو ان کا بے لگام، بد کلام، بدتمیز اور بد تہذیب سوشل میڈیا پہنچا چکا ہے، وہاں سے واپسی موجودہ حکمت عملی کی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج کے خلاف لڑائی جاری رکھیں اور پھر اپنی رہائی کی بھی توقع کرے. تو اب سوشل میڈیا پہ تو بڑا الزام ہے کہ وہ دوسروں کو گالی دیتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، برے القابات سے نوازتے ہیں، لیکن خود جو انصار عباسی صاحب نے اپنے اس کالم میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، دوبارہ میں اب دہرانا نہیں چاہتا، اور یہ خود بذات خود ایک بڑی سلیکٹیو اپروچ کو ظاہر کرتا ہے. اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ فوج کے ساتھ اپنی لڑائی، تو جناب عمران خان کی فوج کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہے. فوج کو بحیثیت مجموعی تو کسی نے برا بھلا نہیں کہا ہے،
میں خود بطور پاکستانی صحافی کے، پاکستانی شہری کے، جب بڑے مشکل حالات تھے فوج کے 2010 11 12 13 میں خودکش حملوں میں ان کا نشانہ بنایا جاتا تھا، بے شمار ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے، افسران بھی تھے اس میں، سپاہی بھی تھے، میں خود ان کی چیک پوسٹوں سے گزرتا ہوں ان کو سلوٹ مارتا تھا۔ تو اب اگر ہمیں ان کے طریقہ کار پہ، ان کے جو سینئرز ہیں، جو بڑے جرنیل ہیں، ان کے طریقہ کار پہ، سیاست کی مینجمنٹ کے حوالے سے اختلافات ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری لڑائی فوج کے ساتھ ہے؟ فوج کے ساتھ کسی کی لڑائی نہیں ہو سکتی، فوج پاکستان کی حفاظت کی ضامن ہے، اور البتہ بنیادی اختلافات جو ہیں وہ ان کے سیاسی کردار سے متعلق ہیں۔ تو لہٰذا یہ خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں، ہمارے صحافی ساتھی ہیں، ان کو جب وہ ایک مشورہ دیتے ہیں تو مشورے کے ساتھ اس کو یہ تڑکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو پیپلز پارٹی کہ پٹیل صاحب ہیں، وہ اسمبلی میں کس کس نوعیت کی باتیں کرتے تھے۔ طلال چودھری اپنی پریس کانفرنسوں میں پی ٹی آئی کے حوالے سے، مراد سعید کے حوالے سے کیا کیا القابات ان کو وہ دیتے تھے۔ تو کیا یہ کوئی صرف پی ٹی آئی بد زبان، بد کلام، بد تہذیب ہے؟ یہ تو خود انہوں نے 1989 میں اس کی بنیاد رکھی تھی، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیڈ روم کی کہانیاں بھی، ان کے اشتہارات ہیلی کاپٹر سے گرائے جاتے تھے۔ تو اس میں جب آپ کوشش کرتے ہیں مفاہمت کی، مصالحتی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں پھر آپ تمام تر مدت دوسری پارٹی پہ ڈال کے اس سے پھر توقع نہ کریں کہ وہ بالکل اپنی لب بندی کر لے، اور آپ کہیں کہ ہاں جی اب آپ کو معافی دی جا سکتی ہے۔ کیونکہ اگر عمران خان بار بار فوج کی کچھ قیادت کے کچھ حصوں کی بات کرتے ہیں، تو وہ تو صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں موجودہ عدالتیں جو ہیں وہ بھی انہی کے زیر اثر ہیں۔ یعنی جب کورٹس آپ کے کیسز نہیں لگاتی، سماعت میں تاخیر ہوتی ہے، یا پھر جو جس طرح فیصل آباد یا لاہور کی خصوصی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے فیصلے آتے ہیں، تو پھر کوئی بھی انسان ہوگا، ان کی عمران خان کی جگہ کوئی بھی ہوگا، وہ یہی سوال کرے گا کہ یہ فیصلے کہاں سے آتے ہیں، کون کروا رہا ہے یہ ان میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اتنے سارے کیسز ہم نے گزشتہ ایک ویلاگ بھی کیا تھا ثاقب بشیر صاحب کے ساتھ، انہوں نے پوری ایک تفصیل بتائی تھی کہ سپریم کورٹ میں کتنے کیسز ہیں جو کہ ابھی تک جن کی تاریخیں نہیں لگی ہیں، اور اس کے پیچھے وہی سیاسی مصلحتیں ہیں۔ لہٰذا بڑی اچھی بات ہے اگر یہ سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی ہوگی، لیکن اس تبدیلی کی بہت ساری پھر شرائط ہوتی ہیں، شرائط ادھر بھی عائد ہوتی ہیں، دوسری طرف بھی عائد ہوتی ہیں۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی بلکہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، اور اچھی بات ہے اگر ان کو معاملات سلجھانے کا کوئی سگنل دیا جا رہا ہے، میسیجنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ میسیج، یہ پیغام دینے کے ساتھ ساتھ عمران خان یا ان کی پارٹی پہ کیچڑ اچھالنا، ان کو منفی انداز میں یاد کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ کسی طریقے سے مسالت کی طرف جو رستہ جا رہا ہے اس میں یہ مددگار ثابت نہیں ہو سکتا۔